میں موت چاہتا ہوں؟ نہیں. تو مجھے بھیجنے والا کون ہے؟ مجھے موت دینے والا کون ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کی کیا خواہش ہے؟ تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے، وہ حقیقت کس چیز کو بتاتا ہے. الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. یہی بات ایک اور طرح القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یہی بات یہی ہے، الفاظ اور ہیں، الفاظ اور ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر یہی بات وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. پھر یہی بات فاذا جاءت الطامة الكبرى. پھر یہی بات فاذا جاءت الصاخة. یہی بات اذا زلزلت الارض زلزالها. یا اللہ تو بتا حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقت موت کے بعد ہے، یہاں نہیں ہے. وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، جو مرنے سے پہلے جاگ جائے. ایک شیخ یوسف کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی انفرادی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے. موت اذا زلزلت الارض زلزالها، جب آسمان مر رہا ہوگا. اذا السماء انفطرت، ستارے پھٹ رہے ہوں گے. واذا الكواكب انتثرت، سمندروں میں آگ لگے گی. واذا البحار فجرت، اور سجرت، پہاڑ ریزہ ہوں گے. واذا الجبال سيرت، جانوروں کا مالک کوئی نہ رہے گا. واذا العشار عطلت، شیر وحشی جانور شہروں کو بھاگیں گے، شہری جنگلوں کو بھاگیں گے. واذا الوحوش حشرت، ہر انسان، ہر کائنات کا ذی روح اس آواز کو سن کر ایسے خوف کے عالم میں آئے گا کہ ماں ماں ماں. جو اللہ اپنی محبت کی تشبیہ دیتا ہے تو ماں کے ساتھ دیتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے نہیں، ماں. تو میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جب وہ آواز آئے گی تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے یوں پھینک دے گی، اے مر جاوے میں بچ جاواں. لیکن آج کہیں نہیں بچنا، سارے تے رندہ ہے موت دا اج. اوہ شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، عقاب اڑان بھولا، سانپ پھنکار بھولا، بلبل نغمہ بھولی، شاہ اپنی بادشاہی بھولا، وزیر اپنی وزارت بھولا، تاجر اپنی تجارت بھولا، زمیندار اپنی زمینیں بھولا، سیاستدان اپنی سیاست بھولا. اور آج ہر آدمی بھاگ رہا ہے کہ میں بچ جاواں، کدوں بچ جاواں، لیکن موت نہیں ہوں گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور اللہ ایک آواز کے ساتھ کلیجے پھاڑ دے گا، زمین پھاڑ دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ. پھر پہلا آسمان موت، دوسرا موت، تیسرا موت، چوتھا موت، پانچواں، چھٹا، ساتوں کے لیے موت. پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جائیں. رم اس وقت 4 ہیں، حشر کے دن 8 ہوں گے، یوں گریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل و میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. عرش کے نیچے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا. پھر اللہ جاننے والا ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. سب مرے پڑے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے آج. اور پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو اب میرے سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن، کوئی ہوئے تو آوے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کدھر گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر گئے؟ این المتکبرون، وہ متکبر کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ اور اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے.
میرے بھائیوں یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے بندو یہ ساری دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ چند بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو تم کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، اور کوئی کمپنی بنا کے کاروبار شروع کرے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل رہے ہیں۔ ادھر کچھ بچے مٹی میں کوٹھے بنا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کھیل رہے ہیں، اور کوئی یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بلڈنگ بنا رہا ہو تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے۔ بچہ پلاسٹک کی گاڑیوں کو بھگا رہا ہے، تم کہتے ہو یہ کھیل رہے ہیں۔ کوئی لینڈ کروزر کے چکر میں ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے، یہ بھی کھیل ہے، وہ بھی کھیل ہے۔ لعب واللہو، مداری کا تماشا۔ جھنگ کے بازار میں مداری نے ڈگ ڈگی بجائے، آؤ بھائی انڈے چتوں بچہ کاٹ کے بھی کھائیں، بچہ کاٹ کے بھی کھائیں۔ پاگل لوگ کٹھے ہو گئے۔ عقل مند نے کہا یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے، تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے۔ موت پر پردہ اٹھے گا، جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے لٹ گئے، برباد ہو۔ بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا، چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ میرے بندو میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جھنگ کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا، پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا یہ قبرہ چکے ہیں سنو کر لیا۔ اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جاؤ میں نے ڈرایا کرو، مولوی تو ہکے کام نو لگن، ڈرائی رکھ دیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بش کیسی، یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بش کیسی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بش کیسی۔ میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بش کیسی، آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی، یہ اللہ آپ پہ ہی بش کڑائی تھے، ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی؟ ہے رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں؟ ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا، اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا، اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ اتنا انا قانون رابطہ، اللہ آپ پہ بش کیسی، اللہ آپ پہ بش کیسی، ڈرائی جان دے سانو، ڈرائی جان دے۔ میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، میری بات میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہاں غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتھے گئی، اے پتہ کوئی نہیں قبر کتھے گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا۔ سکندر اعظم یونان کا، مجھے بھی اس کی قبر دکھا دے۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو،
ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، گھنگرو بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا۔ رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، دیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا۔ اور اعلان کیا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یا اللہ انہوں ناپ کا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا، اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے، مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا، شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی، شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل، جمال بھی، کمال بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود ملا۔ کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کوئی 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا، کہاں مرا۔ لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبی بن الدعاء بن حمدان بن سنبر
بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوص بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوه بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں ہاں یہ وہ خاندان ہے. وہ شیخ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ راجپوت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ ارائی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ سیال محمد الرسول اللہ نہیں ہے. ہاں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وآل ہاشم ہے. يلوذ به الحلاق من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفضائل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وہ جو عجب اللہ نے بنایا تھا. دیکھو میں کہتا ہوں اے چیز میں نے بڑی چنگی لگ دی تو میری عقل ہوگی، میرا معیار ہوگا، میری پسند ہوگی، میرے معیار کے مطابق ہوگی. اللہ کا اللہ نے کتھو تو لیے کتھو ناپیے. لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ. لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنو. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ. پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، علماء بھی، سارے بیٹھو. اور اللہ کہتا ہوں مینو لکھو میں کون ہوں، میں کی ہوں. ہوں میری تعریف لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی. کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مد. اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا